میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، میں نے جو تھوڑی سی سٹڈی کی ہے کہ اگر کسی ملک میں یا خطے میں جنگ کا امکان ہو تو امریکی حکومت جو ہے وہ فوری طور پر اپنے شہریوں کو ملک چھوڑنے کی بات کہہ دیتے ہیں۔ ابھی تک جو میں نے سٹڈی کیا ہے، یہ پہلگام واقعے کے بعد ٹریول ایڈوائزری یا علاقہ چھوڑنے کی ہدایات امریکہ نے کوئی نہیں کی۔ اس ساری صورتحال میں پھر آپ جنگ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ امریکہ بظاہر تو ابھی تک ایڈوائزری جاری نہیں کی۔ آپ کی کیا رائے ہے قبلہ؟ نہیں جی، اس میں سے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ نقطہ نکل آیا ہے۔ ایک ایڈوائزری کی ہے جس ہندوستان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ وہ کہہ رہے تھے کشمیر نارمل ہے، انہوں نے کہا کشمیر مت جاؤ، اور بہت سے ملک کہہ رہے ہیں ہاں ان کو یہ پتا ہے جنگ نہیں ہوگی جیسے میرا تجزیہ ہے، تو اس لیے کوئی انہوں نے نہیں کہی کہ انڈیا نہ جاؤ، پاکستان نہ جاؤ۔ تو انہوں نے نہ یورپین یونین نے کہا ہے کہ ہندوستان نہ جاؤ، پاکستان نہ جاؤ۔ جو لمیٹڈ ایڈوائزری ہے وہ کہا ہے مقبوضہ کشمیر مت جاؤ۔ جو ان کا بیانیہ تھا کہ نارمل ہو گیا، انویسٹ کرو، یہ پیراڈائز ہے انویسٹر کی، وہ اس کا بیڑا غرق کر لیا ہے ان کے اپنے بیانیہ نے، جو ہندوستان ابھی تک دیا جا رہا ہے۔ اور جو ٹریول ایڈوائزریز آ رہی ہیں جموں کشمیر کے بارے میں، وہ بھی ان کو خود ہی نقصان پہنچا۔ بلکہ قصوری صاحب آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بھارت کشیدگی میں اب اگر ہم غور کریں تو چین، ترکی اور آذربائیجان سمیت کئی ممالک پاکستان کے ساتھ، تو واضح آپ نے چین کی بات بھی کی ہے اور ترکی بھی بات کی ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسرائیل بھارت کے ساتھ اس وقت کھڑا ہے، تو اگر کوئی مس ایڈوینچر بھارت اگر کرتا ہے تو کیا اسرائیل کھل کر سامنے آئے گا، یا آپ سمجھتے ہیں یہ پس پردہ رہ کر اسی طرح گیدڑ ببکیاں ہوگی؟ کیا کہیں گے؟ میں اپنے تجربے پہ بتا دیتا ہوں کہ مجھے اس کا تجربہ ہے۔ ابھی میں فورن منسٹر نہیں تھا، میں پارلیمنٹ کا ممبر تھا، لیکن مجھے چوز کیا گیا تھا۔ پرائم منسٹر صاحب اس وقت نواز شریف صاحب تھے۔ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں فیصلہ کیا گیا جب ہندوستان نے نیوکلیئر ڈیٹونیشن کی تھی، بامز کی، کہ میں 1 ممبر ڈیلیگیشن تھا۔ روس گیا، جرمنی گیا، اٹلی گیا، برطانیہ گیا، یورپین یونین گیا، اور شاید ڈینمارک بھی گیا تھا۔ تو میرا کام یہ تھا کہ بتاؤں کہ انڈیا کیا کر رہا ہے، کس طرح وہ نیوکلیئر پروگرام کو اس نے مس یوز کیا ہے، جو اس کو سویلین نیوکلیئر پروگرام کے لیے مدد ملی تھی کینیڈا کی طرف سے۔ تو مجھے ڈائریکٹ اس وقت میں کا اس پروسیس میں تھا کہ میں جب پیرس پہنچا تو مجھے اسلام آباد سے میسج آئی کہ آپ کو ملنے آج فورن منسٹر کی کا سیکرٹری جنرل آ رہا ہے، جو ہائیسٹ آفیسر تھا فرینچ فورن آفس کا، تو آپ اس کو میسج دیں کہ اسرائیل اور ہندوستان پلان کر رہے ہیں کہوٹا پہ بامبنگ کی، تو آپ اس کو بتا دیں کہ ہمارے جہاز زمین پہ نہیں، ہوائی جہاز میں رہیں گے کئی دن، ایک نیچے آئے گا دوسرا اوپر چلا جائے گا، یہی چلتا رہے گا۔ جس وقت خدا نہ خواستہ کہوٹا پہ حملہ ہوا، ہم بامبے کے قریب جگہ ہے ٹرامبے پہ حملہ کر دیں گے جہاں انڈیا کا نیوکلیئر ریئیکٹر ہے۔ میں نے تو اس کو کہہ دیا، اب ٹائم کم ہے تو اس کی حالت جو تھی وہ بعد میں بتاؤں گا اگر ٹائم ہوا۔ اس نے P5 میں فوراً بات کی تھی، یہ نئی بات نہیں ہے۔ اگر ایک ملک سے اسلامی دنیا میں اسرائیل خائف ہے وہ ہے پاکستان۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میری بھی جو میٹنگ ہوئی تھی ترکی میں اسرائیل کے نائب وزیر اعظم سے، وہاں انہوں نے مجھ سے یہی سوال پوچھا کہ آپ فلسطینیوں سے زیادہ فلسطینی کیوں ہیں؟ کیونکہ خائف ہیں کہ فلسطین کی پہلی جنگ میں، دوسری میں، پاکستان کے جو جہاز تھے 1973 کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے شام کے اندر ایریل کامبیٹ میں اسرائیل کے جہاز گرائے تھے۔ تو مجھے انہوں نے کہا آپ اسرائیل سے پیلسٹینین سے زیادہ پیلسٹینین کیوں ہیں؟ میں نے کہا کیونکہ ہم فلسطینیوں کی جو پوزیشن ہے، ایک ہمارے فاؤنڈر قائد اعظم محمد الجناح نے یہ کہا تھا، نمبر 2 کشمیر اور فلسطین ہمارے علاقے میں دونوں مقبوضہ علاقے ہیں
جن پہ ظلم کیا جا رہا ہے. اس لیے مجھے حیرانی تو نہیں ہے اس پس منظر میں جو میں نے آپ کو ابھی سنایا ہے، لیکن میرا اندازہ ہے کیونکہ وہ ہم سے گھبراتا ہے، کیوں ہم سے ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کرنا چاہتا ہے. ان کو ایک سمپل سی وجہ ہے. میں کیوں گیا تھا اگر ٹائم ہوگا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں وہ ہم سے کیوں ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. جی وہ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری رینج جو ہم نے ڈکلیئر کی ہے اپنے میزائلز کی وہ ہے انڈمان آئلینڈز، کیونکہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام اسپیسیفک ہے ٹو انڈیا. انڈیا کا پروپیگنڈا ہے کہ ہمارا پروگرام اسلامک بومب ہے، یعنی کہ اس کو جان بوجھ کے ویسٹرن ورلڈ میں ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر کے کہتے ہیں یہ اسلامک بومب ہے. ہم کہتے ہیں یہ بومب پاکستان کی سیکورٹی کے لیے انڈیا اسپیسیفک ہے. اسرائیل کو میں پتا ہے کہ ہماری میزائلز انڈمان آئلینڈ تک پہنچ سکتی ہیں. اسرائیل کی بدنصیبی یہ ہے کہ انڈمان آئلینڈ زیادہ دور ہے اسرائیل سے، تو اگر ایک ملک ان کو خطرہ اگر ہے وہ ہے پاکستان. اس سے میرا یہ نہیں خیال کہ پاکستان سے unnecessarily وہ پنگا لیں گے، کیونکہ ان کی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان سے حالات نارملائز ہوں. درست کہہ رہے ہیں قصوری صاحب، آپ کے حالات نارملائز ہوں، لیکن میرا آپ سے شارپ سوال، آخری سوال ہے. کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کا ایک اپنا مقام ہے، کیونکہ پاکستان کے جو کل 38 وزیر خارجہ آ رہے ہیں ان میں سے آپ نے ایک قد کاٹ اپنا مقام ہے. اس لیے میں آپ سے آخری یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر جو ہمارے وزیر خارجہ ہے آپ ان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور اس موقع پر اگر آپ وزیر خارجہ ہوتے تو کیا کوئی خاص حکمت عملی اپناتے، وہ بھی اس سے بھی مجھے آگاہ کیجئے گا. قصوری صاحب، میں سمپل جواب دوں گا. میں جب یہ حالت ہو جو آج ہے، میں قوم کے ساتھ کھڑا ہوں، کسی پارٹی کے ساتھ نہیں. فارن آفس، فارن منسٹر جو بھی کہیں اور میں اس کے ساتھ ہوں، اور میں پراؤڈ ہوں فارن آفس پہ جس نے ویری سینسبلی بیہیو کیا ہے، اور آج انڈیا آئسولیٹڈ ہے، پاکستان نہیں. تھینک یو. بہت شکریہ. انتہائی قابل قصوری صاحب میرے ساتھ تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ میں اس وقت پاک فوج اور اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہوں. ناظرین، ایک شارٹ بریک پر جا رہا ہوں، لیکن ایک جاتے جاتے بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، پاک بھارت لڑائی آج شروع ہو جائے گی یا سنڈے کو شروع ہو جائے گی، لیکن اگر آپ غور کریں تو بھارت میں 1 ارب 40 کروڑ سے زائد لوگ بستے ہیں، اور 1 ارب 40 کروڑ، 1 ارب جو ان میں سے ہیں، 40 کروڑ کو ادھر کر دے، 1 ارب جو افراد ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، غیر ضروری اشیاء خدمات پر خرچ کرنے کے پاس پیسہ ان کے پاس نہیں ہے. لیکن دوسری طرف بھارت کا مودی جو ہے اس کا جنگی جنون دیکھے، کیا شخصیت ہے وہ کہ وہ فرانس سے 63,000 کروڑ کے مزید 26 رافیل طیارے خریدنے کے چکر میں ہیں.